ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا آخر اشرا چل رہا ہے اور آج کے بعد سے 2 دن یا 3 دن رمضان ہمارے اوپر سایہ فضل رہے گا. اس کے بعد جن کی زندگی ہوگی اگلے ہی سال رمضان میسر ہوگا اور جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ محروم رہ سکتے ہیں. اس لیے رمضان کی قدردانی کرے. پچھلے ہفتہ بھی عرض کیا تھا کہ آگے آ جائے، آگے کی سب کو پوری کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ رہے. آگے کی جگہ دفن کرے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر سایہ فضل کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عنایت کیا ہے اور رمضان کا آخر اشرا جہنم سے آزادی کا ہے اور رمضان کے اختتام کے قریب کے ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو یہ نیت نہ ہو کہ نعوذ باللہ رمضان کے اندر ایک تو دن میں روزہ رکھنے کا بوجھ اور دوسرے میں تراویح کا بوجھ تھا، نعوذ باللہ ختم ہو رہا ہے. اگر یہ سوچ ہو تو سمجھیے کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس طرح دکاندار دکان چلاتا ہے اور روزانہ لاکھوں کا سیل ہو، ایک مہینہ کے لیے روزانہ 1 کروڑ کا سیل ہو، تو جس طرح دکاندار کا جب یہ سیزن ختم ہوتا ہے تو نہایت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کتنا اچھا تھا کہ یہ مہینہ اور 1 مہینہ لمبا چلتا، لیکن اب اس آمدنی سے محروم رہیں گے. اسی طرح ہر نفل کا فرض اور ایک فرض کا 70 کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ عنایت کر رہے تھے، تو اس پر غم اور افسوس ہونا چاہیے. میں اس بات کی طرف شروع جمعہ میں یہ اشارہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کی کثرت فرمائے تھے کہ 4 چیزوں کا اہتمام کثرت سے کیا کرو. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو. نمبر 2 استغفار خوب زیادہ کرو. نمبر 3 جہنم سے پناہ مانگو. اور نمبر 4 جنت کو خوب مانگو، جنت کی طلب کرو. ان 4 باتوں کا بیان کرنے کا ایک جمعہ میں مشکل ہے. میں ایک چیز کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر پناہ مانگتے تھے، ربنا قنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. حالانکہ نبی پر جہنم حرام ہے، نبی جتنے بھی انبیاء ہیں جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی امت کو تعلیم کے لیے کہ جہنم سے پناہ مانگو. اور میں آیت کریمہ جو خطبے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو گھر والوں سے یعنی بال بچوں کی تربیت یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. سوچئے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے کہ 1000 سال تک مسلسل جہنم کی آگ کو ہوا دی گئی، اس کو دھونکا گیا
تو بالکل سرخ ہو گیا، اور 1 سال تک دھونکا گیا تو بالکل سفید ہو گئی، اور 1000 سال تک پھر اس کو دھونکی گئی تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ سوچئے کہ دنیا کی آگ 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ اگر دہکائی جائے تو اس کے اندر اپنے آپ کو جلانے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، ہم اس کی تحمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جہنم میں خود اندھیرا، اور جہنم کی آگ کی وجہ سے بھی جہنم میں مزید اندھیرا، کتنا سخت عذاب ہوگا کہ دنیا کی جو آگ ہے 70 مرتبہ دھو کر کے حضرت جبرائیل امین مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے جہنم کے دروغا، آدم علیہ السلام جو دنیا میں گئے پکانے کے لیے دیجیے آگ، تو فرمائے کتنا دوں؟ فرمائے کہ 1 چوہارے کے بقدر۔ جہنم کے داروغہ مالک نے کہا اگر 1 چوہارے کے بقدر لے جاؤ گے تو 7 آسمان 7 زمین پگھل جائے گی۔ فرمائے کہ 1 گٹھلی کے برابر، تو انہوں نے کہا مالک دروغہ نے کہ اگر اتنا بھی لے جاؤ گے تو روئے زمین سے پیداوار اٹھ جائے گی۔ فرمائے کتنا دے؟ 1 ذرہ کے برابر، اور 70 مرتبہ پھر اس آگ کو دھوئے اور سب سے بلند پہاڑ کے اوپر اس کو رکھے تو وہ پہاڑ پگھل گئی، اور پگھلنے کے بعد اس کے دھوئیں اور اثرات پتھروں کے اندر اور لوہے کے اندر چلا گیا۔ آج آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، سورج کئی لاکھ کلومیٹر دور ہے، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، جہنم کی آگ سے اللہ کے رسول خاص کر کے اس مہینہ کے اندر پناہ مانگنے کی تاکید کیے کہ اے میرے امتیوں، 4 چیزوں کی جو کثرت کرو ان میں سے ایک جہنم سے پناہ بھی مانگو۔ اور اللہ کے نبی اس بات کی طرف کھول کر کے ارشاد فرمائے کہ جو آدمی رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائے اور مغفرت نہ کرا کر کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرائے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگیے، اور خاص کر کے چاند رات، چاہے اتوار کو ہو یا سوموار کو، جس دن پڑے، عصر سے لے کر مغرب تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیے، اور سر توڑ کر کے کوشش کیجیے کہ جب تک کہ میری جہنم سے خلاصی نہ ہو جائے، نجات نہ ہو جائے، ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے۔ اس طریقے سے آدمی کوشش کرے تو انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر جنت کو بھی خوب زیادہ مانگو اور جہنم سے بھی پناہ مانگو، یہ دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ جیسے جیسے جہنم سے خلاصی اور نجات کا وقت آتا ہے، ویسے ہی دنیا کے کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، دنیاوی لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ایک بوجھ تھا ہمارے سر سے ٹل جا رہا ہے۔ اگر یہ نیت ہو، یہ عقیدہ ہو اور یہ سوچ ہو تو پھر ہم لوگوں کے لیے بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی تو دعا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کے اے اللہ رجب میں اور شعبان میں مجھے برکت عطا فرما اور مجھ کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی طلب کیا کرتے تھے، رمضان آئے اور بزرگان دین اس کی شوق میں بالکل ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے کہ رمضان کب آ جائے۔ جنت کے جہاں کی ایک تیر کی قیمت یا ایک دوپٹہ کی قیمت 7 آسمان 7 زمین سے بھی زیادہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، وہ جنت رمضان کے مہینے سے ڈھونی دی جاتی ہے، اور سالوں بھر رمضان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، اور اس کو بہترین سے مزین کیا جاتا ہے، آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ تو سوچیے کہ رمضان کی کتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو عنایت فرمائے۔ اس لیے ایک کام یہ کریں کہ روزانہ ابھی جو 2-3 دن رہ گئے، مسلسل کوشش کرے، اور جہنم سے، کہ جس طرح کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم کو مئی جون کے مہینہ میں مسلسل
2 دن تک دھوپ میں رکھا جائے گا، ورنہ یہ کام کرو، اگر یہ کام نہیں کیا تو مکمل 1 دن تم کو دھوپ میں رہنا پڑے گا۔ ہر آدمی کھانا پینا چھوڑ کر کے وہ کام کر لے گا تاکہ دھوپ میں اس کو رہنا نہ پڑے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی ضروریات زندگی کو قربان کر کے جہنم سے پناہ مانگی، یہ ضروری چیز ہے۔ اور ایک چیز تو اس لیے یہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اتوار اور سوموار، اگر اتوار سوموار کو عید ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اتوار کو ہر ساتھی مسجد میں عصر سے لے کر مغرب تک یا کچھ دیر قبل گھر جانے کے لیے یا گھر میں بیٹھ کر مسلسل دعا کرے اور پناہ مانگے کہ اے اللہ، جیسا کہ عبادت کا حق ہے ہم تو نہیں کر پائے، لیکن ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجئے، یہ ایک پہلا کام ہے۔ دوسری چیز، عید کی رات میں، چاند رات میں لوگ بہت زیادہ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ابن ماجہ، کہ جو آدمی 2 رات یعنی عید کی رات میں اور بقرعید کی رات میں رات کو زندہ کرے، رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، دعا کا اہتمام کرے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرے، اور نماز کا جتنا ہو سکے اہتمام کرے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کی کوشش کرے، حسن سلوک کرے، تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، ذکر و اذکار میں اپنے رات کو گزارے جتنی ہو سکے، یا کم از کم جو اتنی آپ لوگ سنتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھا وہ گویا رات پر وہ عبادت کیا، وہ اس کا اجر اضافی اور بڑھوتری والا ثواب ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے رات میں، عید کی رات میں اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی فرمائے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی عید کے رات میں اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اور رات کو زندہ کرتا ہے عبادت کے ذریعے، تو اس آدمی کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن کے سارے لوگوں کا دل مر جائے گا۔ قیامت کے دن بڑا سخت دن ہوگا۔ قرآن پاک نے جھنجھوڑا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھوچال بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم لوگ قیامت کو دیکھو گے، قیامت کے بھوچال کو، قیامت کی سختی کو، قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی عورت خوف کی وجہ سے اپنی حمل کو گرا ڈالے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، لیکن نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کے دن اتنا خطرناک، اتنا بھیانک ہوگا کہ کفار کہیں گے اور سارے مجرمین کہیں گے کہ اے اللہ، جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیجئے، لیکن میدان محشر میں کھڑا مت کیجئے، میدان محشر کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو شخص امت محمدیہ کا، ایسا اللہ کے رسول کا دیوانہ اور نیک اور سیدھا سادہ اور اللہ کا محبوب بندہ ہے کہ عید کی رات میں اور بقرعید کی رات میں جو عبادت کا اہتمام کرے گا، نہ اس کو زلزلے کا خوف ہوگا، نہ قیامت کا خوف ہوگا، نہ قیامت کی پریشانی ہوگی، قیامت کی پریشانی سے امن رہے گا، قیامت کی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اور جس دن دل کیا ہوں گے، وَلَدَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَالْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، کے دل یہاں گریبان تک، زبان گریبان تک، اور دل اندر سے نکل جائے گا۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گی،
جو رات جو ان دونوں راتوں کے اندر عید کی رات میں اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، میلے ٹھیلے سے دور رہتا ہے، کیرم بورڈ اور دیگر چیزوں کے کھیلنے سے دور رہتا ہے، ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھنے سے دور رہتا ہے، عیاشی اور فحاشی سے دور رہتا ہے، ذکر و عبادت کا اہتمام کرتا ہے، تو اس آدمی کا دل نہیں مرے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ورنہ میرے دوستو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ القاریہ ملقاریہ، یہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے؟ یعنی قیامت کی سختی کو بیان کرنے کے لیے، ارے تم جیسے کہ دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں ارے تم کو کیا پتا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یعنی بہت پیسہ ہے، ارے تم کو کیا پتا کہ وہ آدمی کتنا بدماش ہے، یعنی بہت بڑا بدماش ہے۔ وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا ہے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے اڑتے ہوئے پروانے اور پتنگے کی طرح ہوں گے، کہ جس طرح برسات کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے اور بجلی آتی ہے تو کس طریقے سے پتنگے بالکل حواس باختہ رہتے ہیں اور اپنی جان کو اس لائٹ کے اوپر اور روشنی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس طریقے سے پریشان ہوں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کو پس کر دے گی، اٹھا دے گی، نیک لوگوں کو اٹھائے گی اور برے لوگوں کو بالکل ٹکڑا ٹکڑا کر دے گی، وہ ایک نیچے گرا دے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر ہم لوگ عید کی رات میں بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانی سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے اور قیامت کے دن ہمارا دل بالکل محفوظ رہے گا، دلوں کے اندر کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور میدان محشر میں آرام کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس رات کا نام تو لیلۃ الجائزہ ہے، مزدوری حاصل کرنے کا دن، تنخواہ حاصل کرنے کا دن، ایک آدمی سارا مہینہ کام کرے اور تنخواہ لینے کے دن غائب رہے، تنخواہ لینے کے دن وہ فٹ بال کھیلنے چلا جائے، تنخواہ لینے کے دن عیش و مستی کرتا رہے، تو پورے مہینے کی اس کی محنت برباد ہو جاتی ہے اور ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ تجھ جیسا پاگل تو ہے ہی نہیں، کام کرنے کے دن تو تم نے کام کیا اور جب تنخواہ لینے کی باری آئی، محنت اور مزدوری لینے کی باری آئی، محنت کی مزدوری لینے کی باری آئی تو تم ہٹ گئے، تم بھاگ گئے، تم جیسا پاگل اور دیوانہ اور بے وقوف نکما نکٹو کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی میرے دوستو دنیا کی تنخواہ سے آدمی بھاگے سارے لوگوں کو تانا دیں گے، اور عید کی رات میں جو اللہ کی طرف سے 30 روزہ کی وہاں بشارت ملتی ہے اور اس کی اجرت ملے گی اور اس سے بھاگے تو سوچئے کہ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا۔ اس لیے عید کی رات عید کے تمام ضروریات ہمارے تمام، کوئی بھی ایک ایسا بزرگ ولی کامل جو رمضان کے اندر یہ عید کے اندر خریدنے کا جھمیلا رکھتا ہو، سب لوگ رمضان سے پہلے اپنی تمام ضروریات کو پوری کر لیتے تھے۔ اور یہ رمضان عبادت کی سیزن ہے کہ جس طرح سیزن کے اندر لوگ تمام کام کو بند کر کے صرف اسی کام کے اندر مشغول رہتے ہیں، اسی طرح یہ سیزن تو عبادت کا ہے۔ ان عبادت کے علاوہ آخرت کو جنت کے طلب کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ لوگ، خاص کر کے دکاندار لوگ، اپنے دکان کو اور پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بھلے پیسے کی کثرت حاصل ہوگی لیکن اس پیسے کے اندر برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج امت کثرت یعنی زیادہ مطالبہ کے اندر لوگ پریشان ہیں، برکت کو لوگ نہیں تلاش کرتے ہیں، اور اکابرین کا اور اس امت محمدیہ پر
جب برکت رہے گی تو تھوڑے سے مال میں اس کی تمام ضروریات پوری ہو جائے گی، اور جب برکت ختم ہو جائے گی تو کروڑوں روپیہ رہے گا پھر بھی وہ آدمی محتاج اور فقیر رہے گا۔ اس لیے برکت کو حاصل کرنے کے لیے آج رات کی خرید و فروخت، دنیا کے خرید و فروخت کو لوگ قربان کریں اور آخرت کی خریداری کریں، یہ ضروری چیز ہے۔ تو بہرحال پہلا پیغام یہ ہوا کہ اس دن یعنی اتوار ہو یا سوموار، جس بھی جو بھی دن پڑے، دونوں دن اتوار اور سوموار دونوں اگر منگل کو عید ہوئی تو دونوں دن عصر سے لے کر مغرب تک اور روزانہ ابھی رات کو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کو خوب طلب کرے، اور عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے الترغیب والترہیب کے اندر کہ من احیا اللیال الخمسہ، کہ جو آدمی 5 رات کو زندہ کرے گا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ان 5 راتوں میں سے 2 تو عید اور بقرعید کا ہے، اور ایک لیلت ترویہ 8ویں ذی الحجہ، اور ایک لیلت النحر، یہ لیلت العرفہ، عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ من نصف شعبان، اور ایک شعبان کی 15ویں رات۔ اگرچہ روایت ضعیف ہو، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لوگ یہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بالکل ایک کام سے سنیں اور دوسرے کام سے اڑا دیں۔ اور ضعیف حدیث جیسے کہ مثال کے طور پر اگر سرکاری اعلان کو ایک بھنگی اور چمار اعلان کرے تو جو لوگ نہیں دیکھتے کہ اعلان کرنے والا کون ہے بلکہ سرکار کے اعلان کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اگر ضعیف روایت یہ معتبر ہے فضائل اعمال کے اندر، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، تو پھر اگرچہ بعض لوگ کہتے فرض اور واجب تو نہیں ہے، بہرحال فرض اور واجب اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد کیا تھا کہ اگرچہ فرض اور واجب نہ ہو لیکن میری امت ان راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرے۔ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سالوں بھر ان کو عبادت کی توفیق ہوگی، ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اس لیے میرے دوستوں پہلا پیغام تو یہ ہوا کہ چاند رات چاہے اتوار اور سوموار اگر 2 دن پڑ جائے تو دونوں دن عصر سے لے کر مغرب تک سر توڑ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بخشوانے کی کوشش کیجیے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ضروریات کو خرید کر کے بالکل فارغ ہو جائیے، اور عید کی رات اور بقرعید کی رات میں جیسا کہ حدیث بیان کیا کہ جو شخص ان دونوں راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا قیامت کی سختی سے، قیامت کے عذاب سے، قیامت کی پریشانی سے اور میدان محشر کی پریشانی سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ اور ایک تیسری روایت کہ جو ان راتوں میں 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، عید الفطر کی رات اور اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کا اہتمام کرے گا وجبت لہ الجنہ، وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، یعنی انشاءاللہ اللہ اس کو جنت دیں گے۔ تو یہ رمضان کا آخری اشرا پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ اس نیت آدمی کو غم ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک دکاندار کو 1 مہینہ ٹائم دیا جائے کہ تمہارا روزانہ 1 لاکھ کا سیل تھا، 1 مہینہ کے لیے 1 کروڑ کا سیل کر دیا گیا ہے اور روزانہ 1 کروڑ کا سیل ہو، تو جس طرح اس مہینے کے اختتام پر دکاندار کو غم ہوتا ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی غم ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے۔ خوشی مت منائیے کہ نعوذ باللہ بوجھ تھا اور سر سے یہ نمٹ جا رہا ہے، اگر یہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کی رحمت سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے کہ اللہ کی رحمت جو اس مہینے کے اندر جھوم جھوم کر کے اور بے انتہا برستی ہے اس سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو یہ عید کی آخری چاند رات کے بارے میں اور اپنے آپ کو جہنم سے بخشوانے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی جو فرمائے کہ اپنے آپ کو جہنم سے اس مہینے میں آزاد کر لو، اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں،
اور ایک مہینے کے اندر 10 لاکھ کے اعتبار سے تقریباً 3 کروڑ ہو گئے، اور آخری دن یعنی چاند رات میں جتنا ایک مہینہ میں مغفرت جہنم سے آزاد کرتے ہیں گویا 3 کروڑ اور 6 کروڑ مسلمانوں کو کم سے کم، اور یہ 6 کروڑ کی گنتی اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے رکھے ہیں، ہمارے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور جہنم سے آزاد کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے آؤ، دوڑو، بھاگو۔ یہ اللہ ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم لوگ نعوذ باللہ اللہ سے بھاگ رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو، اور میرے طرف آؤ، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ دوسری چیز کے بعد لوگوں ساتھیوں نے کہا کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دیجیے گا، کیونکہ عام طور پر یہ صدقۃ الفطر یہ روایت کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کے روزہ رکھنے میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اور روزے کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہی لوگوں پر فطرہ بھی فرض ہے، اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے شرطیں تھوڑی مشکل اور ہارڈ ہیں، اس کے لیے شرائط تھوڑی زیادہ قوی اور طاقتور ہے، اور فطرہ اور قربانی واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی آسان ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک تو ہے مال نامی، یعنی بڑھنے والا سامان، جیسے تجارت کا سامان، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، بزنس کا سامان، چاہے وہ بلڈنگ ہو، اینٹ بھٹا ہو، جتنی بھی فیکٹری کے سامان کو وہ تجارت کرتا ہو، یہ مال نامی ہونا شرط ہے، اور سال گزرنا بھی شرط ہے کہ سال گزرے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تھوڑی شرطیں زیادہ ہارڈ اور مشکل ہیں اور قوی اور مضبوط شرائط ہیں، لیکن فطرہ واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی ٹینٹ کا سامان رکھتا ہو اور 26,000 کے زائد کا ہو، ضروریات زندگی چھوڑ کر کے 2-3 لاکھ کا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن فطرہ بھی واجب ہے اس کے اوپر، اور قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ یا ایک عورت کی شادی ہوئی اور شادی ہوئی تو 26,000 کا زیور میکے والوں نے دیا، تو 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی، لیکن اگر ابھی ہوئی ہے شادی اور یہ زیور ابھی اس کو حوالے کر دیا گیا تو فطرہ فوراً واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کہ جس کے پاس کھا پی کر کے 26,000 روپے ہو، یا سامان تجارت ہو یا زیور ہو، تو سال گزرنا شرط نہیں ہے قربانی کے لیے، چاہے بڑے جانور کی قربانی ہو یا چھوٹے جانور کی، اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ تو اسی طرح فطرہ واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی آسان ہیں، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی مشکل ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہے فطرہ انہی لوگوں کے اوپر ہے، یہ غلط سوچ ہے، اور یہ مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھ لیے۔ میں سمجھانے کی پھر کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی مشکل ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جن کے اوپر فطرہ واجب ہے یا جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فقیر کے لسٹ میں اور مسکین کے لسٹ میں داخل نہیں ہوں گے، مصارف زکوٰۃ میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ بقرعید کے موقع پر بھی بات آئے گی کہ جن کے پاس کھا پی کر کے اس سال کی قیمت کے اعتبار سے 26,000 روپے کے بقدر ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور فطرہ بھی واجب ہے، اور سال گزر چکا ہو تو اس کے اوپر یہ زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اور جیسے کہ ٹینٹ کے سامان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ پیسہ کا ٹینٹ ہو تو اس کے اوپر فطرہ اور قربانی واجب ہے۔
اسی طرح ٹرک کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے ایک ٹرک سے اور دوسرا ٹرک زیادہ ہے تو اس کے اوپر فطرہ اور قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے ایک گارجین دے دے قربانی اور بقیہ سب کی طرف سے چھٹی، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابا کی طرف سے دے دیے حالانکہ بیٹا مالدار ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر میں پڑھا لکھا اور میں کہوں کہ میں کیسے بیان کروں، میرے ابا یہاں بیان کریں گے، یا آپ ڈاکٹر ہیں اور یہ کہیں کہ میں کیسے آپریشن کروں، میرے ابا کریں گے۔ تو نہیں، جس آدمی کو جس لائق اللہ نے بنایا ہے وہ چیز اسی کے اوپر فٹ آئے گی اور وہ چیز اسی کے اوپر واجب ہوگی۔ اس لیے فطرہ یہ ہر آدمی ادا کرے جن کے اوپر فرض ہے، اور جو غریب ہیں فطرہ لینے کے لائق ہے ان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہر غریب کے اوپر بھی فطرہ واجب ہے، جن کے پاس نصاب کے بقدر نہیں ہے، جو فقیر یا مسکین کے لسٹ میں آتے ہیں یا مصارف زکوٰۃ کے لسٹ میں آتے ہیں، ان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے فقیر اور مسکین کے اوپر، بلکہ ان کو تو آپ زکوٰۃ دینا ہے۔ اور ایک بات اہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امارت شریعہ کے اعتبار سے جو اعلان کیا گیا 40 روپیہ 1.25 کلو گیہوں، تو آدمی چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، جو آدمی بھی 40 روپیہ ادا کر دے گا تو فطرہ ادا ہو جائے گا، قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا، اس لیے 2.25 کلو، اور کشمش 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو۔ تو اگر جن کو اللہ نے کروڑپتی بنایا ہے تو وہ غریبوں کی طرح 40 روپیہ نکال دے کم لیبل والے کی طرح، تو ان کا فطرہ تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حدیث بارہا سنتے ہوں گے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص امت کے بگاڑ کے وقت اور جس سنت کو لوگ چھوڑ چکے ہوں اس سنت کو زندہ کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اگر جن کو پیسہ والے بنائے ہیں وہ لوگ کشمش کے اعتبار سے 3.5 کلو کی قیمت یا کھجور اور چوہارے کے اعتبار سے 3.5 کلو قیمت کی نکال دیں تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ سنت چھوٹ چکی ہو تو 100 شہید کا زندہ کرنے کا 100 شہید کے بقدر ثواب ملے گا۔ اس لیے جن کو اللہ نے پیسہ دیا، اگر پورے شہر میں 5000 بھی لوگ ہوں جو 1200 کے اعتبار سے کشمش کے اعتبار سے ادا کریں تو غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے وہ گیہوں کے اعتبار سے نکالیں، جو کے اعتبار سے بھی نکالیں، کھجور کے اعتبار سے بھی نکالیں، اور جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کشمش کے اعتبار سے بڑھ چڑھ کر کے نکالیں، کہ جس طرح دنیا کے اندر جن کو اللہ مالدار بنائے تو وہ غریبوں کی طرح جنرل میں سفر نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ پیسہ دیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ پیسہ دیا ہے تو اس نعمت کو استعمال کرے، بڑھیا کھائے پیے آرام کرے۔ پیسہ اسی لیے ہے دنیا کے اندر آرام کرنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو جس طرح مالدار لوگ غریبوں کی طرح سفر نہیں کرتے جنرل میں، ان ہر چیز کو اعلیٰ کوالٹی وہ تلاش کرتے ہیں، اسی طرح فطرے کے اندر بھی وہ اگر اعلیٰ کوالٹی کو تلاش کریں اور اس طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ ان کو ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، اگر گیہوں کے اعتبار سے بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن جو فائدہ کشمش کے ریٹ کے اعتبار سے ہوگا اور جو ثواب آپ کو ملے گا وہ اس گیہوں کے اندر نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنائی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کشمش کے اعتبار سے چوہارے کے اعتبار سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ 3 بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ آخری اشرا چل رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے مکمل بچانے کی کوشش کرے اور جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کرے۔
دوسرا یہ کہ عید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرے، خاص کر کے عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت نہ چھوٹ پائے اور جتنا ہو سکے رات میں عبادت کرے۔ تیسرا یہ کہ فطرہ نکالے، اللہ جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے نکالے۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔